نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بر انتہائی واجب الاحترام قابل سب احترام بزرگوں بھائی اور نوجوان ساتھیوں، خلاصہ تراویح کا آج آخری دن ہے، 29ویں شب ہے، اور خلاصہ تراویح میں آج 30واں پارہ مکمل شامل ہے۔ انشاءاللہ العزیز اپنی ہمت اور بساط کے مطابق یہ خلاصہ تفسیر آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ آج یہ 30ویں پارے کی تکمیل ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اختتامی دعا ہوگی، اور آپ احباب کے لیے شیرینی کا بندوبست بھی ہے۔ وہ سمجھ لیجئے کہ ایک اور ختم قرآن کی تقریب ہے۔ یہ رب العزت آپ کا بیٹھنا قرآن مجید، ہمارا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص و تقوی کی دولت سے مال و مال فرمائے۔ آخری سپارہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی پہلی سورہ ہے سورۃ النبأ، مکی سورہ ہے، 40 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورۃ النبأ کا یہ نام اس وجہ سے ہے کہ اس کے آغاز میں نبأ کا ذکر ہے۔ نبأ کس کو کہتے ہیں؟ نبأ کہتے ہیں خبر کو۔ اللہ فرماتے ہیں عما یتساءلون، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے بارے میں۔ بہت بڑی خبر کون سی ہے؟ یہاں سے مراد قیامت ہے۔ قیامت کا آنا، اس سے بڑی کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہو سکتی، چاہے اس کی علامات ہوں، چاہے قیامت خود آئے، وہ بہت بڑی خبر ہے۔ اور وہ بڑی خبر کیوں ہے؟ 30ویں پارے کے شروع میں یہ دعویٰ موجود ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے نا اگلی صورتوں کی طرف، قیامت کا منظر، موت کا منظر، حشر کا منظر، اللہ کے سامنے پیشی کا منظر، سورج چاند ستاروں کا بے نور ہو جانا، یہ سارے مناظر آگے مختلف صورتوں میں آتے چلے جائیں گے، تو پتہ چلے گا کہ اس کو کیوں نبأ العظیم، بہت بڑی خبر، اس کو کیوں کہا گیا۔ ایک مضمون ہے اس کے اندر، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ ہے اللہ رب العزت نے جو انسانوں پر جو احسانات فرمائے ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق ہے، پہاڑوں کی تخلیق ہے، انسان کی اپنی تخلیق ہے، دن رات کی تقسیم ہے، یہ سارا کا سارا ایک نیچر کی چیز ہے جو کہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، پہاڑوں کو اس کے اوپر میخوں کے طور پر گاڑا ہے، اوتادا، پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے۔ جب زمین کو بنایا تو یہ ڈاواڈول تھی، امبیلنس تھی، انسانی زندگی اس کے اوپر ممکن نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے احسان فرمایا کہ پہاڑوں کو میخ کے طور پر گاڑا ہے۔ جتنے پہاڑ ہیں، پہاڑوں کو اکھاڑ دیا جائے گا، پہاڑ جب اڑیں گے تو زمین کے اوپر زندگی ممکن ہے؟ ہرگز ممکن نہیں۔ پہاڑوں کو گاڑا کیل کے طور پر تاکہ زمین سٹیبل ہو جائے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ترکھان کے پاس اگر ہم کبھی دیکھیں وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیل گاڑتا ہے لکڑی کو جوڑنے کے لیے اور بیلنس رکھنے کے لیے۔ کیل کا کیا ہوتا ہے؟ وہ پورا کا پورا کیل اندر ٹھونکتے ہیں اور صرف اس کی کیپ ہوتی ہے جو اوپر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ابھی یہ ہزاروں فٹ بلند جو زمین کے اوپر پہاڑ ہیں، یہ صرف اس کی کیپ ہے، اس سے کہیں زیادہ کیل تو سارا نیچے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس زمین کو کیسے اسٹیبل کی ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، یہ ہمارا احسان ہے۔ تقسیم دیکھیں 24 گھنٹے کی، اور پھر ہم اپنی طرف دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو ہم نے لباس بنایا ہے اور دن کو تمہارے لیے ذریعہ معاش بنایا ہے۔ رات ہے سونے کے لیے، رات ہے آرام کرنے کے لیے، اور دن ہے کمائی کرنے کے لیے۔ فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں کہ جو لوگ رات کی ڈیوٹیاں کرتے ہیں، جو لوگ رات کو محنت مزدوری کرتے ہیں کہ ان کی کمائی حرام ہے، فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں ہرگز، میری ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی شخص محنت مزدوری جب بھی کر لے تو محنت مزدوری کرے گا تو اس کے لیے حلال ہے۔ فطرت کی تقسیم کیا ہے؟ فطرت کی تقسیم یہ ہے کہ صبح میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ صبح کے وقت اپنے کام کاروبار پہ نکلے اور غروب آفتاب کے وقت اپنے گھروں کو واپس لوٹائیں اپنے بیوی بچوں میں۔ رات کو اللہ رب العزت نے لباس بنایا ہے، ہم نے کر دیا الٹ۔ صاحب بہادر 12-1 بجے جناب اٹھیں گے بھلے بندوں کی طرح، نہا دھو کے کھانا شانا کھا کے نکلیں گے، تو 2 بجے اپنے کام پہ پہنچیں گے، پھر وہ رات کو 2 بجے جناب بند کر کے گھر واپس آئیں گے۔ جلدی آ بھی گئی تو شہریوں کو بھوک ہی رات 11-12 بجے لگتی ہے، سو کھانا کھائیں گے، پھر فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، سوشل میڈیا ہے، بلا بلا،
اور پھر 1-2 بجے 3 بجے پھر سوئیں گے انشاءاللہ. این تہجد کے وقت میں یہ زیادہ سے زیادہ کوئی انٹرسٹنگ پروگرام آ گیا تو این اذانوں کے وقت میں بڑی خوبصورت نیند آئی, اور پھر دوبارہ سرکل پھر وہی 11-12 بجے. تقسیم یہ ہے اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ دن کمائی کے لیے اور رات سونے کے لیے. اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے. سورہ نازعات ہے اس کے بعد. جو سورہ نازعات ہے اس کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے جو فرشتے جان نکالتے ہیں اس کے مختلف قسمیں بیان کی ہیں. انسان کو ہلا دیتا ہے یہ, والنازعات غرقا والناشطات نشطا. فرشتے کس شخص کی کیسے جان قبض کرتے ہیں, اللہ نے وہ منظر پیش کیا یہاں پہ. جو روح کا جسم سے جدا ہونا ہے نا, یہ بہت بڑا ریولوشن ہے, بہت بڑا انقلاب ہے. آج تک سائنس لگی ہوئی ہے اس کی حقیقت کیا ہے, انسان یہ مرتا کیوں, یہ ڈیتھ کیا چیز ہے. روح کی پیمائش ہو رہی ہے کہ اس کا وزن کتنا ہوتا ہے, کتنا اونس وزن ہوتا ہے, انسان کی باڈی میں سے کتنا وزن کم ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے. اللہ کے سوا دنیا کی کوئی طاقت نہیں جان سکتی. انسان کو بہت تھوڑا علم دیا گیا, لوگوں نے کھپا دی اپنی ساری زندگیاں, کچھ پلے نہیں پڑتا. فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیل, تمہیں بڑا ہی تھوڑا علم دیا گیا. فرمایا کبھی لوگوں کی روح قبض ہوتی ہے نازعات کی طرح. نازعات کہتے ہیں سخت کھینچ کر کے 2 چیزوں کو جدا کرنا. جب روح کو جسم کے برے کاموں کی وجہ سے وہ وزنی ہو چکی ہو نا, ثقیل ہو چکی ہو. روح ہے خفیف چیز, ملائے اعلیٰ اوپر کی چیز ہے, روحانی اور نورانی چیز ہے. انسان کو چاہیے کہ اس کو لائٹ رکھے, توبہ کرے, گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر نہ ڈالے, تاکہ جب دونوں کی جدائی کا وقت آ جائے تو اس وقت روح کا انسانی جسم سے الگ ہونا آسان ہو جائے. تکلیف تو ہر ایک کو ہوتی ہے. ایون دین انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات عالیہ بھی اس تکلیف سے مبرہ نہیں ہوتی. ان کو بھی, انبیاء صلحاء کو بھی موت اور جسم کا جو جدا ہونے کا ہے اس کی چونٹی کے کاٹنے کے برابر تکلیف ان کو بھی ہوتی ہے. اور کفار اور فجار ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ خاردار جھاڑیوں کے اوپر کوئی باریک کپڑا ڈال دیں, اچھے طریقے سے اس کے اوپر پریس کریں, اس کے بعد پھر دونوں کو جدا کریں, خاردار جھاڑیوں سے کپڑے کو نکالیں گے تو کپڑے کا کیا اثر ہوگا. الامان والحفیظ. فرمایا کہ کافر, فاسق اور فاجر کی روح جسم سے اس طرح سے جدا ہوتی. اس سے بھی خوفناک مناظر قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اللہ رب العزت آسانی والا معاملہ فرمائے. حضور پاک علیہ السلام نے خود اپنی امت کو یہ دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من سکرات الہموم سکرات الموت. اللہ موت کی سختیوں سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. موت کی جو سختی ہے کہ انسان کے لیے عجیب عالم ہوتے ہیں, اس لیے فرمایا گیا کہ لکنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ, کہ جس وقت کسی شخص کا نزع کا عالم ہو تو اس کو حکم نہ دو لا الہ الا اللہ پڑھ لو, ایسے نہ کہو اس کو لا الہ الا اللہ کی اس کو دعوت نہ دو. ایسا نہ ہو کہ اس کا ذہن اس وقت حاضر نہیں ہے, کہیں انکار ہی نہ کر بیٹھے, غصے میں نہ, فرسٹریشن میں نہ, خود سے پڑھتے رہو. اس کے بعد آہستہ آہستہ تو خود بخود اس کو ترغیب ہوتی رہے گی, تو رب العزت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری فرما دیں گے. تو یہ اس کی دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. لیکن اس کو حکم نہ دو اس وقت, زور زبردستی نہ کرو اس وقت اس کے اوپر. اس کے بعد ہے سورہ عباسہ. مکی سورہ ہے, 42 آیات ہیں اور اس میں 1 رکوع ہے. مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے اس کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے ایک صحابی تھے, وہ نابینا صحابی تھے, کچھ دن پہلے بھی ان کا تذکرہ ہوا ہے, عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دل, قلب, ذہن ایمان کے نور سے منور ہے, لیکن ظاہری بصارت نہیں ہے. حضور پاک علیہ السلام کفار اور مشرکین کو دعوت دے رہے ہیں تو وہ آتے ہیں اور آ کر کے اپنے طلب علم کا اظہار کرتے ہیں. شوق اتنا موجود ہے کہ حضور پاک علیہ السلام سے آ کر کے بار بار اظہار کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی مما علمکم اللہ, کہ آپ کو جو اللہ رب العزت نے جو علم دیا ہے مجھے بھی کچھ سکھا دیجیے. شوق اتنا زیادہ ہے. حضور پاک علیہ السلام چونکہ مصروف ہیں ادھر مشرکین کو دعوت دینے میں کہ یہ سردار لوگ ہیں, اس قوم کی ایلیٹ ہے, چلے آج قابو ہیں تو ذرا ان کو اچھے طریقے سے ان کو سمجھا دیں, ہو سکتا ہے کسی ایک کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی ہو. ایسے تو نہیں, اللہ نے فرمایا حریص, میرا جو پیغمبر ہے وہ حریص ہے. حریص تمہارے مال و دولت پر نہیں ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, ایمان کے لیے حریص ہے کہ میرا ہر ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے اور صحیح راستے پہ آ جائے. ان کو دعوت دے رہے تھے. اب وہ نبینا تھے,
وہ آ کر کے اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں علمنی مما علمکم اللہ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے انسان بعض دفعہ کسی رنجش کا اظہار کرتا ہے، ماتھے پہ شکنیں بھی نمودار ہو جاتی ہیں کہ بھائی میں ان سے مخاطب ہوں، ابھی ان سے آپ تو ہمارے اپنے ہیں، آپ سے تو بعد میں بات ہو سکتی ہے، گویا کہ یہ انداز ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی یہ آیات اتاری. الفاظ یہ عبس و تولی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا. لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کے پاس کوئی اندھا آیا. وما یدریک لعلہ یزکیٰ، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہو. اللہ اکبر. اچھا، اس میں دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا ایک انوکھا انداز ہے. قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا عجیب عالم ہے. اچھا، تیوری چڑھائی تھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، منہ پھیرا یا ہلکی سے رنجش کا اظہار کیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. صحابی بھی اپنا تھا، بندہ بھی اپنا تھا. اللہ رب العزت کی طرف سے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو توجہ کروائی جا رہی ہے تو صیغہ آنا چاہیے تھا حاضر کا، کہ آپ نے تیوری چڑھائی، آپ نے منہ پھیرا، حالانکہ آپ کے پاس اندھا آیا تھا. لیکن ایسا نہیں ہے. محبت کا انداز ہے کہ جس انسان کو شدید محبت ہوتی ہے نا، تو اس کو شکوہ بھی کرنا ہونا تو بندہ کہتا ہے کچھ لوگ جناب ایسے بھی کر لیتے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی کر لیتے ہیں. یہ محبت کا انداز ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ نہیں بات کرنی، بلکہ ایسے صرف توجہ لینا مقصود ہوتا ہے. اب بس اللہ، بس کسی نے تیوری چڑھائی ہے، کسی نے منہ پھیرا ہے، یہ محبوب سے محبت کا ایک انداز ہے کہ اصل مقصود بھی پہنچ رہا ہے اور جو ہے وہ اپنی محبت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اس کا ایک نیا پہلو سامنے آ رہا ہے. اجاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ. یہ جو سورہ ہے اس کے آخر میں حشر کا ایک عجیب منظر ہے. سورہ عبسہ کے آخر میں فرمایا کہ جس دن وہ دن برپا ہوگا نا، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا. ہر ایک تلاش میں ہے کہ مجھے کسی طریقے سے کوئی نیکی مل جائے، میرا کام بن جائے بس آج. بھائی سے بھاگے گا، وہ کہے گا نہیں بھائی میرا اپنا معاملہ ہے، تیری مہربانی، ٹھہر جاؤ. مرء من اخیہ و امہ و ابیہ، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یار یہاں پہ رشتہ دار، عزیز رشتہ دار، اتنی قریبی دوستیاں، محبتیں، ایک دوسرے پر جان دینے کا جذبہ، اور وہاں پہ عجیب قسمہ پرسی اور نفسہ نفسی کا عالم. کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا، بھائی سے بھاگ رہے. اور یہاں پر جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں، بھائی بھائیاں دیاں باواں، ہر آنکھ برادر ندارت، قوت بازو ندارت. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا وہ کہ جس کا کوئی بھائی نہیں ہے تو اس کا قوت بازو ہی نہیں ہے. یہاں پر ان رشتوں کی اتنی اہمیت ہے، اور وہاں پر یہ ہے کہ بھائی سے بھاگ رہا ہو، بھائی تیری مہربانی نہیں میرا اپنا. وہ امی و ابی، اپنی ماں سے بھاگے گا. وہ ابھی اپنے باپ سے بھاگ رہے. صاحبتی، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہے. بنی، اپنے بچوں سے بھاگ رہے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، آنا ہے یہ دن. فرمایا کہ ہر ایک شخص کی یہ حالت ہوگی کہ وہ دوسرے سے بے پرواہ ہوگا، اس کو کسی کو کوئی پرواہ نہیں، ہر بندے کو نفسی نفسی. اللہ اکبر کبیرہ. سورۃ تکویر ہے اس کے بعد. سورہ نمبر ہے 81، مکی سورہ ہے اور 29 آیات ہیں، 1 رکوع ہے. اس کے شروع میں بھی قیامت کا منظر ہے، ہولناک منظر. اذا الشمس کورت، سورج کو ہم نے بے نور کر دیا. گویا کہ جب کسی مکان کو گرانا ہونا، ڈیمولش کرنا ہے اور دوبارہ بنانا ہے یا نہیں بنانا یہ الگ بات ہے. کسی مکان کو گرانا ہو تو سب سے پہلے کہتے ہیں بھائی اس کی لائٹیں شائٹیں اتارو، تاکہ جو چیزیں ہم بچا سکتے ہیں تو وہ تو بچائیں نا پہلے. اذا الشمس کورت، اللہ کا کیسا نظام. فرمایا سورج کو ہم بجھا رہے ہیں. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستاروں کی روشنی ان سے چھین جا رہی ہے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو چلا دیا گیا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جو جانور ہیں ان کے حمل ضائع ہو رہے ہیں خوف کی وجہ سے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جتنے جنگل کے جانور ہیں، زمین کے جتنے درندے ہیں، زمین کے جتنے حشرات الارض ہیں، وہ سارے کے سارے دوڑ لگا رہے ہیں. ان کو کوئی رستہ ہی نہیں مل رہا کہ ہم نے جانا کدھر ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جو سمندر ہیں وہ سارے گرم ہو چکے، ان کے اندر آگ لگ چکی ہے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، فرمایا یہ قیامت کا منظر ہے. اب جب یہ اتنا الٹا پلٹا ہے سارا کا سارا، تو انسان کدھر ہے؟ انسان سارے کے سارے اسمبل ہوئے ایک بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر، ان سب کو اکٹھا کیا گیا. وہ جو سورہ یاسین کا اندر آتا ہے، ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. قبروں سے اٹھیں گے نا، قالوا یا ویلنا من بعث، کسی کو 1000 سال ہو گئے، کسی کو 2000، کسی کو 5000 سال، جہاں پر بھی. تو اس کے اندر روح کہیں کوئی فوٹو کاپی یا جو بھی اللہ کا نظام ہے لوٹایا جائے گا. اس کو دوبارہ سے وہ ہڈیوں کے اندر جان ہے، کھڑے ہو جائیں گے سارے کے سارے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھا دیا ہمیں ہمارے مراقد سے؟ تو سوئے ہوئے تھے آرام سے، کس نے اٹھایا ہمیں من مرقدنا؟ تو ایک کہنے والا کہے گا ھذا ما وعد الرحمن، اللہ کے بھی کیا لاؤڈ سپیکرز ہوں گے.
اربوں خربوں انسان ہے، ایک ہی وقت میں سب کو آواز آ رہی ہے، ھذا ما وعد الرحمن، تمہارے رب کا وعدہ تھا، یہ دیکھو آج سچا ہو گیا، چلو بھاگو، پھر دوڑ لگے گی سب کی، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اللہ کے جتنے پیغمبر تھے وہ سچ کہہ رہے تھے کہ ایک دن تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ سب اکٹھے اب اللہ ایک سوال کریں گے، سب سے پہلا سوال وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور جس بچی کو کیا گیا ہوگا نا، جس بیٹی کی زندگی ختم کر دی گئی اور پالنے والوں نے، جننے والوں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچی کا گلا گھونٹا اور اس کا زندگی کا خاتمہ کیا، اسے زندگی کا حق چھینا، معصوم بچی کے بارے میں سب سے پہلے پوری انسانیت سے سوال ہوگا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا۔ حسین کرام رحمہ اللہ نقطہ اٹھایا، فرماتے ہیں کہ عدالت میں سوال ہوتا ہے قاتل سے، سوال ہوتا ہے مجرم سے، تو نے یہ کیوں کیا، تیری جرت، تو نے یہ کیوں کیا، کس چیز نے تجھے مجبور کیا یہ کرنے پر، اس سے جسٹیفیکیشن مانگی جاتی ہے۔ جہاں پہ معاملہ الٹ ہے، یہاں پہ زندہ درگور کی جانے والی بچی سے جو کہ مظلوم ہے، مقتول ہے، اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیوں قتل کیے گا تجھے؟ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جواب دی ہے، حضرت ہی جواب دے سکتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا قانون اپنا ہوتا ہے، مقصود اس بچی سے پوچھنا نہیں ہے، وہ بچی معصوم کیا جواب دے گی، اس سے پوچھنا مقصود نہیں ہے، مقصود دنیا بھر کے قاتلوں کو شرمندہ کرنا مقصد ہے۔ ان سب کی اب باری آنے والی ہے کہ جنہوں نے یہ جرم کیا تھا۔ اور اس کے ذیل میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ قتل کی کئی ساری قسمیں ہوتی ہیں، ایک جسمانی قتل ہوتا ہے، ایک روحانی قتل ہوتا ہے۔ جسمانی قتل تو کر دیے، وہ تو ایک ہی دفعہ ہوئے، لیکن جو روحانی قتل ہے نا، کہ بچی کی تربیت تم نے ٹھیک نہیں کی، اس کو تم نے تعلیم نہیں دی، اس کو تم نے بتایا نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ تم نے روحانی قتل کیا ہے۔ جو ایمان کا قتل ہے نا، یہ اس سے جسمانی قتل سے زیادہ خوفناک ہے، وہ تو ایک دفعہ مر گیا، لیکن جو ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے یہ فتنہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، سورہ بقرہ میں فرمایا کہ فتنے سے بچو، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ قتل تو ایک دفعہ ہو گیا، انسان کی جان چلے گی، لیکن فتنے کی وجہ سے کتنے سارے لوگ گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے، کتنوں کے ایمان کے لیے خطرہ بنے گا۔ تو فرمایا کہ جو بچی کا روحانی قتل ہے اس کے بارے میں بھی ان سے پوچھا جائے گا۔ سورہ انفطار ہے اس کے بعد، اس کا آغاز بھی قیامت کا منظر سے کیا گیا، جیسے سمان فطرت، آسمان پھٹ گئے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے پھیل چکے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر پھوٹ پڑے ہیں، قبور بعثرت، قبریں پھٹ گئی ہیں، مردے باہر نکل رہے ہیں، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اب ہر انسان کو اعمال نامہ ملنے کی باری آئی ہے، جو اس نے کیا ہے، جو اس نے آگے بھیجا ہے، ہر ایک کا۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان، یہ تیرے سامنے منظر ہے، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دی۔ صفت کا استعمال دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، بربک الجبار نہیں کہا، حالانکہ اللہ کے ساتھ جبار بھی ہے، بربک القہار نہیں کہا، بربک ذوالجلال نہیں کہا، حالانکہ یہ ساری صفات اللہ کی ہیں۔ چونکہ انسان کو اللہ کی طرف لوٹانا مقصود ہے، اس لیے فرمایا بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دی ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدل، تو نے جانا نہیں کہ اس کا تجھ سے رشتہ کیا ہے، اس نے تجھے خلق کیا ہے۔ جو انسان کی تخلیق ہوتی ہے نا، اس کا شاہکار ہوتا ہے، کریٹیوٹی ہوتی ہے، اس انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ کبھی کسی مصور سے پوچھ کے دیکھیں، جو کوئی تصویر بناتا ہے نا، تو اس کو اس سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ بچوں کو بھی دور پھینکے گا، الگ سے اپنا روم بنائے گا، خود کو آئسولیٹ کرے گا، اس میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی کہ میں اپنی تخلیق بنا رہا ہوں۔ یہ جو لوگ سینریز بناتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے، فوکس مانگتے۔ فرمایا کہ رب نے کیا کیا، تیرے ساتھ خلق کا رشتہ ہے، اس نے تجھے پیدا کیا ہے، فسواک فعدل، دیکھ تو صحیح تجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے، برابر پیدا کیا، ہر چیز کو پراپر اس کی جگہ پہ پلیس کیا ہے۔ اللہ چاہتے تو ناک سر کے اوپر لگا دیتے، ایک آنکھ آگے ہوتی ایک پیچھے ہوتی، ایک ہاتھ آگے ہوتا ہے ایک ہاتھ پیچھے ہوتا ہے، کیا فرمایا نہیں فسواک، تجھے ہم نے بڑا بیلنس پیدا کیا، بڑا ہی خوبصورت پیدا کیا، تجھے تیرا ڈیزائن ہم نے بنایا۔ الذی خلقک فسویک، تو صورت دیکھ اپنی کیسے اللہ نے تجھے جوڑا ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، تم قیامت کے روز کا انکار کرتے ہو، تجھے ہم دوبارہ اٹھائیں گے نہیں؟ فرمایا نہیں، کرامن کاتبین، ہم نے تمہارے اوپر اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، دو فرشتے ہیں جو ہر وقت تمہارا ہر ایک عمل لکھ رہے ہیں، دا اونر ریکارڈرس، ہر وقت تمہاری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی۔ تم بھول سکتے ہو لیکن وہ نہیں بھول سکتے۔ سورۃ المطففین ہے اس کے بعد، سورہ نمبر 83، مکی سورہ ہے، 36 آیات ہیں۔ مطففین کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے۔ فرمایا ہلاکت ایسے لوگوں کے لیے، یہ ہماری قوم کا جہاں پہ اور المیہ ان میں سے ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے، جو ہماری تاجر کمیونٹی ہے، دکاندار جو کمیونٹی ہے،
اللہ رب العزت نے فرمایا ہلاکت ہے. ہلاکت کا کیا مطلب؟ صرف ان کے لیے ہلاکت ہے؟ نہیں، پورے معاشرے کے لیے ہلاکت ہے. چند ایک لوگ بزنس، کاروبار، تجارت کہ جن کے ہاتھوں سے پورے معاشرے کا معاش تقسیم ہونا ہے، جن کے ہاتھ میں معاشی شہرت ہے پورے معاشرے کی، پورے انسانوں کی، اگر وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے کہ ناپ تول میں کمی پیشی کریں گے تو پورا کا پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے. فرمایا اللہ سبزے کو روک لیتے ہیں. اور کیا حال ہے، اتنا سبزہ ہے، اتنی زرخیز سرزمین ہے، لیکن لوگ آٹے کے اوپر مر رہے ہیں. سبزیاں پھلوں کی قیمتیں آسمانوں پر ہیں. کیوں؟ اسباب کے اوپر غور و فکر کرو. اس میں سے ایک فرمایا زکوٰۃ کو روک لیتے، عشر کو روک لیتے. اگر ملک پاکستان کا ہر ایک لینڈ لارڈ، زمیندار زمین کا عشر دے دیانتداری کے ساتھ، اور ہر ایک بزنس مین اور مالدار زکوٰۃ دے دیانتداری کے ساتھ، مسجد میں بیٹھ کے پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، 1 سال کے اندر غربت ختم ہو سکتی ہے. 1 سال کے اندر دیانتداری کے ساتھ اگر زکوٰۃ اور عشر نکالنا شروع کر دیں. نہیں دیتے، ڈھٹائی. ایک ہی رات میں پوری کی پوری فصلیں لیٹ جائیں گی، کسی آندھی کی نظر ہو جائیں گی، وہ برداشت ہے. لیکن دیانتداری کے ساتھ زمین کی کلٹیویشن کے بعد اس میں سے عشر دینا یہ منظور نہیں. اللہ رب العزت ہدایت دی اور سمجھ نصیب فرمائے. فرمائے ہلاکت ناپ تول میں کمی کرنے والا. سورہ انشقاق ہے اس کے بعد، اس میں بھی قیامت کا منظر ہے. اذا السماء انشقت، وہ تو شروع میں آپ ملاتے جائیں. شروع میں نے کہا تھا نا عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر ہے. یہ ساری صورتیں بڑی خبر کی وضاحت کر رہی ہیں، ساری کی ساری صورتیں. آسمان پھٹ گیا ہے، اذنت لربها وحقت، رب کی طرف سے اس کو اجازت مل گئی ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو لپیٹا جا رہا ہے. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ ہے وہ سامنے خالی آ رہا ہے اللہ کے سامنے. وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اب پھر انسان کو متوجہ کیا جاتا ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک، یاد رکھ لے تیرا رب تجھے بھولا نہیں ہے پیدا کر کے. فملاقی، تجھے اس سے ملنا پڑے گا، تجھے اس سے ملنا ہے. جب اس سے ملے گا نا، کتابہ بیمینہ، یا تو تیرے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا، اور یا پھر کیا ہوگا، بائیں ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے سے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، فرمایا کہ دونوں صورتوں میں نتیجے مختلف ہوں گے. اب تیری مرضی ہے، تجھے کیا پسند ہے. دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پسند ہے، رب العزت اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں دے دے. اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے. ڈگری سے بڑی کوئی، جس طرح دنیا میں ہمیں لگتا ہے کہ ڈگری مل گئی، فلانا اچیومنٹ ہو گئی تو بڑی کامیابی ہے، نہیں. اصل کامیابی ہے کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے، وہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. سورہ بروج ہے، مکی سورہ ہے، 22 آیات ہے. اس کی جو کوہان ہے نا، اللہ کا ڈر اگر ہمیں نصیب ہو جائے. فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. بڑے بڑے لوگ، بڑا بڑا کچھ اللہ رب العزت نے نوازشات کی بارش کی، لیکن جب پکڑ آتی ہے نا، طاقتور، اولاد والے، مال و دولت والے، بڑی کوٹھیوں اور حویلیوں والے، بڑے مال و دولت والے، جب پکڑ آتی ہے نا، چند سیکنڈ میں سب کچھ ختم ہو جائے، ہر چیز بہہ جاتی. فرمایا اس سے بچنا. انہ یبدی ویعید وہو الغفور الودود. ساتھ ہی اللہ رب العزت نے محبت کا اظہار کیا، میں بخشنے والا بھی ہوں، محبت کرنے والا بھی ہوں. بطش ربک لشدید، انسان کو ڈر لگتا ہے. اللہ نے ساتھ ہی اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. سورہ طارق ہے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ. یہاں پہ پھر انسان کو متوجہ کیا. فلینظر الانسان مما خلق، انسان دیکھو تو صحیح ذرا اس کو پیدا کس چیز سے ہم نے کیا. خلق من ماء دافق، ایک چپکنے والے اور جوش والے پانی کے ساتھ انسان کو اس کی حیثیت یاد دلائی. یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پانی پشت سے اور سینے سے، عورت کے سینے سے اور مرد کی پشت سے، اس پانی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے. اور جب جو بڑا ہوتا ہے، کڑگل جوان ہوتا ہے، تو اب اللہ کے مقابلے میں اتر آتا ہے، اب جھکنا گوارا نہیں کرتا. اور ہم اپنی حیثیت کو دیکھ، ہم نے تجھے پیدا کیسے کیا. سورۃ الاعلیٰ ہے، یہ بڑی شاندار سورہ ہے. علماء نے لکھا جو شخص بھی ترقی چاہتے ہیں، مقامات میں بلندی چاہتے ہیں، اس کو چاہیے کہ سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کرے. سورۃ الاعلیٰ بڑی شاندار سورہ ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کی نماز کے اندر پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ، جو اس سے اگلی سورہ ہے، مکی سورہ ہے، یہ تلاوت کیا کرتے تھے. سورۃ الفجر ہے اس کے بعد، یہ بھی مکی سورہ ہے، 30 آیتیں. اس کے شروع میں رب العزت نے کچھ قسمیں کھائی ہیں. قسم کھائی ہے فجر کی، دوسری قسم کھائی ولیال عشر، 10 راتوں کی. وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں وہ اللہ کو بڑی قیمتی ہیں. ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب ہوتا ہے.
اور جو یوم عرفہ ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہوتا ہے وہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ فرمایا یہ ان 10 راتوں کی قسم ہے، کو 10 راتیں بڑی قیمتی ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں پہ 10 راتوں سے مراد یہ جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی راتیں یہ مراد ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مبارک ہیں وہ لوگ کو مرد و خواتین دنیا بھر میں مسلمان جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، جن کی یہ راتیں اللہ کے راستے میں گزرتی ہیں اور مساجد کی آبادی میں گزرتی ہیں اور قیام اللیل میں گزرتی ہیں، تلاوت کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ 10 راتیں بڑی قیمتی ہیں۔ سورۃ البلد ہے اس کے بعد، اس میں رب العزت نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ الم نجعل له عینین، انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اس کو آنکھیں دیں، ولسان و شفتین، زبان دی ہے، ہونٹ دیے، وہدیناہ النجدین، اب ہم نے اس کو 2 راستے دے دیے۔ ساری فیکلٹیز کمپلیٹ ہے، سننے کی حس، دیکھنے کی حس، چلنے کی حس، فیکلٹیز دے کے اب اس کو بتا دی ہے تو آزاد ہے، یہ 2 راستے ہیں، یہ اور یہ، اس کی منزل یہ ہے، اس کی منزل یہ ہے، اب تیری مرضی ہے تو چل لے۔ کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں گائیڈ نہیں کیا گیا تھا، ہم نے تجھے پہلے بتا دی ہے، چلنے میں تو آزاد ہے، تیرے اوپر ہم کوئی بندہ مسلط نہیں کر رہے جو تجھے روک لے، نہیں وہ تجھے اس طرف نہیں جانے دے، تیری جو پرسنل لبرٹی ہے اس کو ہم نے پروٹیکٹ کیا، ٹھیک ہے تیری مرضی کر لے جو کر۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، جو کرنا چاہو گے اس کے لیے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، اچھے کام کرنا چاہو گے اس کے لیے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، برے کام کرنا چاہو گے اس کے لیے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے۔ سورۃ شمس، قسمیں اس کے شروع میں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، اللہ رب العزت نے اس کے شروع میں 7 قسمیں اٹھائیں اور پھر بتایا فالہمها فجورها وتقواها، ہم نے ہر انسان کے اندر انیٹ یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اچھائی یا برائی کو جج کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ عالم بتائے، کوئی مولوی، کوئی خطیب بتائے، کوئی استاد بتائے، ہر ایک کے اندر انیٹ اچھائی برائی کی تمیز اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے۔ یہ انسان کو صرف تھوڑا بہت اس کو مینٹورشپ کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بندہ اس کو گائیڈ کرتا ہے، پالش کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، ادروائز انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اسی حضور علیہ السلام نے جناب ابو ہریرہ کو فرمایا اس سفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو، تمہارا دل سب سے بڑا مفتی ہے، وہ تجھے بتائے گا کہ مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے بتا دے گا تو صحیح کر رہا ہے کہ برا کر رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو تیرے دل میں کھٹکے، وتخاف ان یطلع علیہ الناس، تجھے ڈر یہ ہو کہ لوگ اس پر مطلع نہ ہو جائیں، سمجھ لے وہ گناہ۔ تو اچھائی برائی کی تمیز رب العزت نے انسان کے اندر رکھی۔ سورۃ اللیل ہے، سورۃ اللیل میں رب العزت نے 2 طرح کے انسانوں کا تذکرہ کیا اور ان کے 3 عملوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ ایک طرف وہ شخص ہے اعطا واتقى، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے اور ڈرتا بھی رہتا ہے اللہ تو قبول کر لے، وصدق بالحسنى، اور سچائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، فسنيسر لليسرى، اس کے لیے آسانی آسانی۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جو کہ بخیل ہے اور اللہ کی ذات سے بے پرواہ ہے اور جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ صرف فرماتے ہیں 2 طرح کی اپروچز ہیں، ایک ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف ہے مشرکین کا سردار امیہ بن خلف۔ دونوں مالدار تھے، ایک مال خرچ کرتا تھا، دوسرا اپنے مال کو بچاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو فرمایا کہ یار یہ جو بلال ہے نا، یہ بیچارہ بڑا مظلوم ہے، اس کو آزاد کرا دو نا تو کیا ہی بات ہے۔ گئے اس کے مالک کے پاس، اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے چاہیے۔ امیہ کہتے ہیں کہ کیسے دے گا؟ اس نے کہا تو مارکیٹ کا ریٹ جو بھی ہے لگوا لے۔ اس نے کہا یار ابوبکر تو سودے والا آدمی ہے، تو بزنس مین ہے، تیرے ساتھ سودا کرتا ہوں۔ تو ایسا کہ تیرے پاس جو بندہ ہے نا تو مجھے دے دے۔ امیہ کو پتہ تھا کہ یہ اپنا بندہ مجھے کبھی نہیں دے گا۔ ابوبکر صدیق کے پاس جو شخص ہے نا کلرک، وہ ان کا سارا نظام سنبھالتا تھا، بڑے درہم دینار کا مالک تھا، بڑا بزنس جو ہے نا وہ سارا وہی سنبھالتا تھا، وہ تھا بھی کرسچین، وہ سنبھالتا تھا سارا نظام ان کا۔ اس کو یہ تھا کہ یہ کبھی بھی اپنا بندہ نہیں دیں گے، ظاہر ہے کہ ساری امپائر ہی نیچے گر جائے گی اگر ان کا اپنا پرسنل بندہ چلا گیا۔ لیکن ابوبکر صدیق کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا ان کے لیے۔ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ لے لے یار، تو بلال مجھے دے۔ اس نے کہا ساتھ میں 10,000 دینار بھی مانگو۔ ابوبکر صدیق نے کہا تجھے وہ بھی مل جائیں گے، لیکن میرے محبوب کا حکم ہے، یہ بندہ میں نے تیرے سے لے کے جانا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ امیہ کہتا ہے یار تجھے کیا ہو گیا، تو بزنس مین ہے، تو کیسے یہ سودا کر سکتا ہے میرے ساتھ؟ بلال لے رہا ہے تو؟ اس نے کہا ہاں، میری دیکھنے کی پوزیشن اور ہے، تو کہیں اور سے کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے محبوب کو وہ پسند ہے، اس لیے میں نے وہ لے کر کے جانا ہے۔ فرمایا یہ فرق ہے 2 طرح کی اپروچز میں۔ سورۃ الضحیٰ ہے، اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات آپ کو ملیں گے۔ اما جان نے فرمایا
کسی نے آ کر کے پوچھا اما جان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ صفات، کچھ عادات، کچھ سیرت ہمارے سامنے بیان کریں۔ اما جان نے فرمایا اما تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ پورا کا پورا قرآن میرے محبوب کی سیرت ہی تو ہے، میرے محبوب کا اخلاق ہی تو ہے۔ اچھا، پورے قرآن مجید میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق بکھرا ہوا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا، آنا، جانا، گفتگو کرنا، ازواج، مزاج، ہر ایک چیز، ولادت سے لے کے پردہ فرمانے تک سارے کے سارے حالات، اللہ کے راستے میں چلنا، دعوت دینا، جہاد کرنا، صحابہ اکرام کو ٹرین کرنا، ہر ایک چیز اس میں موجود ہے۔ سب سے خوبصورت محبت والا انداز، جامع، اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب کی تعریف فرمائی وہ سورۃ الضحیٰ کے اندر فرمائی۔ اپنے بچوں کو یہ سورۃ الضحیٰ ضرور پڑھائیں، منہ زبانی بھی سکھائیں، اس کا ترجمہ بھی ان کو پڑھائیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ابتدائی حیات طیبہ ہے وہاں سے لے کر کے اور پوری مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ اور یہ سارے پورے عربین پینسولا کی ریاست کے سربراہی تک کا راز اللہ رب العزت نے سورہ ضحیٰ کے اندر بیان فرمایا۔ فرمایا محبوب ہمارا آپ سے وعدہ والآخرۃ خیر لکم من الاولیٰ، آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے ترقی کی طرف ہی جائے گا۔ انبیاء کی حیات میں کبھی بھی تنزلی یا زوال نہیں ہوتا، ہمیشہ ترقی اور عروج ہی ہوتے ہیں۔ یہ صرف نبی کی خاصیت ہوتی ہے، باقی انسانوں کے لیے یہ ہر کمال راز زوال ہے، ہر کمال کو زوال آنا ہی آنا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ ترقی اور عروج ہی ہوتا ہے۔ سورۃ الانشراح ہے اس کے بعد، الم نشرح لک صدرک، معجزہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر جو سرجری ہے ہارٹ کی وہ 4 دفعہ ہوئی ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا، ایک دفعہ ہوئی ہے 4 سال کی عمر میں، تاکہ جو بچپن کی شرارتیں ہیں اس سے رب العزت اپنے محبوب کو معصوم رکھنا چاہتے تھے۔ جب اپنی رضائی والدہ کے پاس تھے اس وقت رب العزت کی طرف سے فرشتے آئے، جنت کا پانی لے کر کے آئے، جنت کی تشریح لے کر کے آئے، پہاڑوں کے پیچھے لے کر کے گئے، سینے کو چاک کیا، قلب اطہر کو نکالا، دھویا، دوبارہ سے فٹ کیا، پھر اسی جگہ پہ پلیس کیا اس کو۔ سب سے پہلے ہارٹ سرجری حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر اس کے بعد 12 سال کی عمر میں ہوئی ہے، تاکہ جو جوانی کا لسٹ اور ڈیزائرز ہوتی ہیں، گناہ کی طرف جانے کی جو انسان کی توجہ ہوتی ہے، اس سے محفوظ رکھا جا سکے۔ تیسری دفعہ 40 سال کی عمر سے پہلے ہوئے ہیں عمر مبارک، تاکہ وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکے، کیونکہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف زمین و آسمان سے زیادہ وزنی ہے، ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو لائٹ کر کے، لائٹ فارم میں کنورٹ کر کے اتارا ہے، تاکہ انسان کا جو ہارٹ ہے، دل ہے، وہ اس کا وزن کو برداشت کر سکے۔ اللہ کے یہاں جو عالم اجساد ہے نا، زمین کی جتنی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہر ایک کی باڈی ہے وہاں پہ، ہر ایک کی باڈی ہے۔ قرآن مجید کے ایک ایک حرف کی اتنی بڑی باڈی ہے کہ زمین و آسمان اس کا وزن نہیں برداشت کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس کو کنورٹ کر کے لائٹ فارم میں ڈالا اپنے محبوب کی طرف، اور وہی کتنی وزنی تھی۔ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر تشریف فرما تھے، تو جب یہ آیات نازل ہوئیں الیوم اکملت لکم دینکم، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، آج کے دن یہ دین مکمل کر دیا ہم نے، تو وہ اونٹنی وزن برداشت نہیں کر سکی وہی کا، اور وہ بیٹھ گئی نیچے۔ اما جان فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک پر سخت سردی میں جب وحی اترتی تھی تو پسینے کے قطرے نمودار ہو جایا کرتے تھے، اتنا وزنی اللہ کا جو ہے وہ کلام۔ فرمایا کہ شرح صدر کے بعد سینہ اطہر کے اندر وہ طاقت پیدا ہوئی کہ اللہ کے کلام کا وزن جو ہے نا وہ برداشت کر سکے۔ اس میں وعدہ کیا گیا کہ ایک عسر کے ساتھ 2 یسر ہے۔ آج کا نوجوان پریشان ہو جاتا ہے، تھوڑی سی پریشانی، کوئی تکلیف آ جائے، فرسٹریشن میں انسانوں کو بزنس میں لاس ہو جائے تو وہ گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں، سائیکالوجسٹ کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں، قرآن مجید میں اللہ نے سکون رکھا ہے، ادھر آ جاؤ، دیکھو تو اللہ نے وعدہ کیا کہ ایک عسر دوں گا، آزماؤں گا، بدلے میں 2 یسر دوں گا۔ عسر کہتے ہیں ایک تکلیف کو، یسر کہتے ہیں آسانی کو، 2 یسر کا وعدہ ہے اللہ کا۔ تو اس جو پیریڈ ہوتا ہے اس کو گزار جاؤ، سمجھو کہ اللہ کی طرف سے۔ سورۃ التین ہے اس کے بعد، سورہ 95 قریب آ رہے ہیں، بس 114 صورتیں ہیں کل۔ سورۃ 3 کے شروع رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں، انسان کی خوراک کی قسمیں کھائی ہیں۔ دیکھو اللہ اپنے بدلے سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ پر مجھے 3 کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے۔ انجیر اور زیتون کی اللہ کیوں قسمیں کھا رہے ہیں؟ فقہا فرماتے ہیں کہ بھائی یہ صحت کے لیے ضروری ہیں، یہ صحت مندی کے پھل ہیں۔ اللہ رب العزت نے موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا انہوں کے اندر لکھی ہے، والتین والزیتون، اس لیے اللہ 3 اور زیتون کی قسم کھا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے مجھے پیزے کی قسم، مجھے برگر کی قسم ہے، مجھے جناب باربیکیو کی قسم ہے، مجھے جناب پیپسی کی قسم ہے، مجھے کوک کی قسم ہے، سپرائٹ کی قسم ہے، اس کی قسمیں اللہ نہیں اٹھا رہے۔ اللہ کس کی قسمیں اٹھا رہے ہیں؟ والتین والزیتون، مجھے 3 اور زیتون کی قسم ہے۔
لکھا ہے حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا جس گھر میں یہ پھل موجود ہوں گے، والتین والزیتون، مکمل کھانا ہے، مکمل غذا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے نوجوان اس پہ آ جائیں، ان چیزوں پہ آ جائیں۔ سورۃ العلق ہے یہ، اس کے اوپر علماء کا اتفاق ہے، مفسرین کا، کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پہ اتارے یہ الفاظ، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ آپ حیران ہوں، پہلی وحی اتر رہی ہے، انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے، پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے علم اور قلم کا تذکرہ ہے۔ آج ہم نے علم کو بھی پیچھے پھینکا، قلم کو بھی پیچھے پھینکا۔ اگر ہم اپنے ملک کا بجٹ دیکھیں تو سب سے کم بجٹ آپ کو ایلوکیٹ ہوا ایجوکیشن کے لیے ملے گا، تعلیم کے لیے ملے گا، سیریس سے نہیں لے رہے۔ حیران ہوں گے، ایک ریسرچ چھپی پچھلے سال، تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، وہ مسلم، کرسچن اور جیوز تینوں کی اپروچز کے اوپر تھی کہ تینوں بحیثیت ایک مذہب کے فالوورز کہاں پہ کھڑے۔ تو وہ شخص اس نے حیران کن اس نے رزلٹ نکالا۔ اس نے کہا کہ جو یہود ہے نا، یہ اپنے آپ کو جناب داؤد اور جناب سلیمان کے پیروکار کہتے ہیں کہ ہم ان کی لیگیسی کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام واز این انجینئر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا، وہ لوہے کی زیریں بناتے تھے، سورہ سبا کے اندر موجود ہے، پارہ نمبر 22 کے اندر۔ تو دنیا بھر کے بزنس، انجینئرنگ اور انڈسٹری، اس سب کو جیوز کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ اپنے پروفٹ کی لیگیسی کے اوپر، ہمارے بھی نبی، ہم تو سب انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ اس روایات کو کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اور اسٹک ہیں اس کے ساتھ۔ اور جو کرسچنز ہیں، اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کیا دیا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں شفا رکھی تھی۔ ان سے پہلے طب اپنے عروج پر تھی، بڑی بڑی ساری بیماریوں کو دریافت کر چکے تھے، وہ علاج 3 چیزوں کا حل نہیں تھا ان کے پاس۔ کوڑ کا مرض جو جسم کو لگتا ہے اس کا علاج کوئی نہیں تھا، مادر زان جو بلائنڈ ہے اس کا علاج کوئی نہیں تھا، اور موت کا کوئی علاج نہیں تھا، اس کو بیماری کنسیڈر کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں کو شفا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی بطور معجزہ کی۔ دنیا بھر کے اندر بہترین ڈاکٹریٹ، بہترین ریسرچ انسانوں کے اوپر اور جانوروں کے اوپر، طب کے معاملے میں کرسچینٹی سب سے آگے، سب سے آگے، ان کی درسگاہیں اس معاملے میں تحقیق میں سب سے آگے۔ اور رب العزت کے محبوب نے کیا فرمایا، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا، مجھے ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا۔ ہم مسلمان دیکھیں کہ ہم تعلیم میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں تعلیم کی کیا عزت ہے، تعلیمی درسگاہوں میں کیا ادب سکھایا جاتا ہے، کیا وہ اچھے ہیومن بینگز پیدا کر رہے ہیں، کیا وہ اچھے مرد و خواتین پیدا کر رہے ہیں، کیا وہ اچھے انسان پیدا کر رہے ہیں جو معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر سکیں، کیا وہ اچھے ہسبینڈ اور وائفز پیدا کر رہے ہیں کہ ہمارے تعلیمی نظام میں اتنی جان ہے کہ وہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا مجھے معلم بنا کر کے بھیجا ہے، تعلیم دوست پیدا کر رہے ہیں؟ نہیں۔ پہلی وحی کو دیکھ لیں، الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم بھی دی کس کے ساتھ؟ قلم کے ساتھ، علم اور قلم کا ذکر۔ سورۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت زیادہ بہتر ہے۔ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کتنی بہاریں نصیب فرمائے گا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کتنے مقدس ہیں وہ لوگ جن کو رب العزت نے پتہ نہیں کتنے سالوں کی لیلۃ القدر نصیب فرمائی، تو کہاں سے کہاں ثواب پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہماری نسلوں کو صحیح معنی میں اس کی بہاریں اور برکتیں نصیب فرمائے لیلۃ القدر کی۔ آج بھی 29ویں شب ہے۔ سورۃ البینہ ہے، مدنی سورہ ہے، 8 آیتیں۔ بینہ کہتے ہیں واضح دلیل کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا معجزہ، قرآن مجید یہ واضح دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں وہ شر البریجہ ہیں۔ انسان 2 ہی طرح کے، شر البریجہ بدترین مخلوق اور خیر البریجہ بہترین مخلوق۔ فرمایا کہ جو دائیں والے ہیں ایمان پہ کھڑے ہوتے ہیں خیر البریجہ، جو بائیں والے ہیں وہ شر البریجہ۔ سورہ زلزال، قیامت کا تذکرہ۔ زمین کو ہلا دیا گیا اور زمین نے اپنا بوجھ باہر نکال دیا۔ اب انسان کہتا مالا، یہ کیا ہو گیا؟ قیامت کا منظر۔ فرمایا کہ فائنل یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک نیکی ذرے کے برابر بھی ہوگی نا تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گی، ایک برائی ذرے کے برابر بھی ہوگی تمہارے سامنے آ جائے گی۔ سورۃ العادیات ہے، اس میں انسان کو کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کا شدید حریص ہے، کروڑوں اربوں بھی ہونا اس کے پاس، خزانوں کے خزانے بھی ہوں، تب بھی مال کا اس کے اندر حرص ہے۔ کبھی دیکھا ہو کسی بندے کی جیب سے تھوڑا سا سکہ بھی گر جائے نا تو وہ ٹار جلا جلا کے دیکھے گا، اس کو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا، چل یار کوئی گل نہیں، حقیقت بات کرو، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ انسان کے دل میں رب العزت نے مال کی محبت رکھی ہے، مال کی محبت رکھی، پھر اس کے بعد اس کا امتحان شروع کیا کہ بھائی ایسے ایسے تو مال کو خرچ کر۔ سورۃ القاریہ ہے، علامت قیامت کا تذکرہ ہے، منظر ہے اس کے اندر قیامت کا، کھڑکھڑانے والی، کیا کھڑکھڑانے والی۔
وہ جو مسلمہ کذاب تھا نا، جھوٹا، جس نے دعویٰ کیا تھا، اس کا جو چیلا تھا وہ کہنے لگا کہ گرو جی آپ نے نبوت کا دعویٰ تو کر لیا، لیکن کوئی ایسا کلام بھی تو بولو نا کہ لوگ کہیں کہ بھائی واقعتاً کوئی تھوڑا کرنٹ ہے تمہارے اندر کہ تم نے یہ اتنا بڑا دعویٰ جو کیا۔ اس نے کہا اچھا چل تم اس کا کلام لے کے آؤ ذرا، میں بھی اس کے ٹکر کا نا اپنے بندے اکٹھے کر کے نا کچھ کرتا ہوں میں بھی۔ تو اب ظاہر ہے جیلی چیز ہوتی ہے، اصلی جو سونا ہے وہ الگ ہوتا ہے، جو آرٹیفیشل ہوتا ہے وہ چیز الگ ہوتی ہے۔ تو کسی نے اس کو بتایا کہ وہ جو کلام اس کا ہے نا وہ یہ ہے، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ سوچتا رہا اس نے اپنے بندے اکٹھے کیے، شاعر ادھر ادھر سے کچھ پرچیز کی۔ تو پھر اس نے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا یہ میرا کلام ہے، تم اس کو پبلک کرو، میرا کلام ہے۔ اچھا تیرا کیا کلام ہے؟ کہتا ہے الفیل مل فیل۔ وہ چیلے نے کہا کہ گرو جی ہمیں ذلیل کرواؤ گے کیا؟ ہم تمہارے ساتھ اس لیے چل رہے ہیں، یہ عرب لوگ ہیں، یہ کلام کے وزن کو جانتے ہیں۔ وہ جو محمد کے رب نے کہا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، القاریہ تم القاریہ، وہ کھڑاکے دار چیز ہے، القاریہ کھڑکنے والی چیز، ملقاریہ تو پوری انسان متوجہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی بہت بڑی خبر آنے والی ہے جس کے آگے وضاحت ہے۔ تم جب یہ کہو گے نا الفیل ملفیل، ہاتھی، اور کیا پتا ہاتھی کیا ہے، ہر بندے کو پتا ہے کہ ہاتھی کی ہے، تو کیا بتائے گا اس کے بعد؟ کوئی نیوز ہی نہیں ہے تیرے پاس۔ تو اس نے کہا یار اس معاملے میں تو میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جب انسان زبان کی جنگ ہار جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد گولی اور گالی پہ اتر آتے ہیں، پھر اس کے ساتھ مقابلہ ہوا، بیٹل فیلڈ۔ اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل اور رسوا کیا۔ سورۃ التکاثر ہے، بہت قریب آ گئے ہم، 8 آیتیں۔ کثرت کا جو انسان کا جذبہ ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس ہر چیز کثرت کے ساتھ ہو۔ فرمایا کہ تمہاری اسی کثرت کے مقابلے نے تمہیں قبروں تک پہنچا دیا۔ اللہ سے کبھی بھی کثرت نہ مانگو، اللہ سے ہمیشہ برکت مانگو۔ جو مانگو اللہ برکت والا دے، کثرت اللہ سے نہیں مانگنی۔ سورۃ العصر ہے، انسانی زندگی کا خلاصہ سمجھ لیجیے، پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان ہی خسارے میں، سویپنگ سٹیٹمنٹ۔ کوئی انسان دوسرے کو کہہ نہیں سکتا تو خسارے میں۔ یہ کلام صرف رب کا ہو سکتا ہے، وہی کہہ سکتا ہے کہ ہر انسان خسارے میں۔ ایک انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، وہ کہے گا میں تو خسارے میں نہیں ہوں بھائی، میں تو لاکھوں ارن کرتا ہوں، میں تو 1 گھنٹے میں اتنا سارا ارن کرتا ہوں، ساری چیزیں میرے پاس ہیں، ساری لائف کمفرٹس میرے پاس ہیں، میں کیوں خسارے میں نہیں ہوں؟ اللہ فرماتے تو ہے خسارے میں، ان الانسان لفی خسر۔ مان جا، ایک لمحے میں تجھے پتہ چلے گا کہ تو خسارے میں ہے کہ نہیں ہے، مان جا، اپنا ایمان بنا۔ کون نہیں ہے خسارے میں؟ فرمایا کہ جس کے اندر 3 خصوصیات ہیں، ایمان، عمل صالح اور دوسروں کی فکر کرنا، دوسروں کو حق اور صبر کی تلقین کرنا۔ سورہ ہمزہ ہے، اس کے بعد سورہ ہمزہ میں مذمت کی گئی ہے اس شخص کے جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں۔ الفاظ سنیے، الذی جمع مالا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، ہمزہ لمزہ یہ 2 الگ زبان کے گناہ ہیں۔ تیسرا فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، جو شخص مال کو جمع کرتا ہے اور پھر اس کو گن گن کے رکھتا ہے کہ میرا مال کم نہ ہو جائے۔ اب ہر انسان ہی یہ کرتا ہے، ہر انسان ہی یہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ یہ سمجھتا ہے ان مال وخلدہ، کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، یہ ہے برائی۔ مال کو جمع کرنا بھی برا نہیں ہے، اس کو گن کے رکھنا بھی برا نہیں ہے۔ جو اگلی اپروچ ہے نا کہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، یہ والا عقیدہ برا ہے۔ اس کے بعد آگے سورۃ الفیل ہے۔ سورۃ الفیل کا واقعہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے کوئی 50-55 دن پہلے خانہ کعبہ کے اوپر اٹیک ہوا۔ اب رہا تھا یمن کا، جارڈن کا بادشاہ تھا، تو وہ اس نے اسالٹ کیا خانہ کعبہ کے اوپر۔ اس کو تکلیف یہ تھی کہ خانہ کعبہ ایک معاشی ہب بھی تھا، لوگ اس مرکز کی طرف جاتے تھے تو وہاں کی معاش بہتر ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ یمن اتنا خوبصورت ہے، آج بھی جہاں لوگ وہاں سے دور دور جاتے ہیں صنعاء کے محلات کو دیکھنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ یہ وزٹنگ پلیس یہ ہے، بادشاہ میں ہوں، لوگوں کو یہاں پہ آنا چاہیے، یہاں پہ محلات کی کیا کمی ہے، ادھر آئے لوگ، ادھر کیا لینا چاہتے ہیں پہاڑوں میں، نہیں میں ختم کرواؤں گا، یہ ٹورزم ختم کروا دوں گا۔ اس نے ہاتھیوں کی فوج تیار کی اور اٹیک کیا اس کے اوپر۔ اللہ رب العزت نے اس کو کیسے ذلیل و رسوا کیا۔ سورۃ الفیل کی 5 آیتیں، ہر ایک آیت گولی اور بمب ہے۔ ابرہا کی صرف فوج کے اوپر نہیں، وہ تو ایک استعارہ بن گیا، ہر اس شخص کے اوپر جو دین اسلام کا مخالف ہے، جو خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کا مخالف ہے، جو دین اسلام کے شاعر کا مخالف ہے۔ آج بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے جو شخص یہ کرے۔ سورہ قریش ہے۔ قریش کے جو لوگ تھے وہ سردیوں میں الگ
ملک میں سفر کرتے تھے، گرمی میں الگ ملک میں سفر کرتے تھے، بادشاہ لوگ تھے، ادھر بھی منافع کماتے تھے، ادھر بھی منافع کماتے تھے، جب سردی پڑتی تھی تو گرم علاقے میں، گرمی پڑتی تھی تو سردی علاقے میں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اتنے سارے ہمارے احسانات ہیں، تم اب بھی ایمان نہیں لے کر کے آتے ہو۔ اچھا، اس کے اندر 3 وعدے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بھی کوئی تنگی ہو، پریشانی، اس کو چاہیے کہ سورہ قریش نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 7 دفعہ سورہ قریش پڑھ لے، اول آخر درود شریف۔ جاب چاہیے، فقر و فاقہ ہے، مقروض ہے، راستہ پر امن نہیں ہے، کوئی تکلیف ہے، اللہ رب العزت نے اس میں 3 وعدے کیے ہیں۔ اول آخر درود شریف پڑھیں، 7 دفعہ سورہ قریش پڑھیں۔ 7 دفعہ سے کام نہ چل رہا ہو، جلدی چاہ رہے ہیں آپ، ریپڈ چاہ رہے ہیں تو 11 دفعہ پڑھ لیں اس کو ہر نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے۔ 3 وعدے ہیں، ایک سفر کا کہ اندر امن رہے گا، دوسرا اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف، بھوک سے اور خوف سے، 3 چیزوں سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ امن رہے گا تمہیں۔ سورۃ الماعون ہے، یہ ان سب لوگوں کو توجہ دلائے گی کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دوسروں سے روک کے رکھتے ہیں، ماچس جیسی چھوٹی سی چیز روک کے رکھتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 3 چیزوں کے اوپر سب کا برابر کا حق ہے، الماء والکلأ والنار، پانی، آگ اور گھاس۔ ہاں انٹل انلیس کہ کوئی شخص اس کا پے کر کے اپنے حصار میں اگر لے لے تو وہ اس کی پراپرٹی ہے، ادروائز جتنی باقی ساری چیزیں ہیں فرمایا کہ ان سب کے اوپر پوری انسانیت کا حق ہے۔ سورۃ الکوثر ہے، بہت جامع انداز میں رب العزت نے اپنے محبوب سے کلام کیا، بہت ہی وزنی سورہ ہے، بہت شاندار سورہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ وہ جو مشرکین کہتے تھے نا کہ آپ کا تو کوئی بیٹا بڑا نہیں ہوا، ہمارے تو 10 بیٹے ہیں، کسی کے 12 ہیں، کسی کے 14 ہیں، کسی کے 16 ہیں، تو آپ کی نسل کیسے چلے گی؟ اللہ نے فرمایا بے وقوف ہو، تم کیا کہتے ہو کہ نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں؟ یہ تمہاری حقیر سوچ ہے، اللہ اپنے محبوب کی نسل بیٹیوں سے چلا کے دکھائے گا، اور اتنے روحانی بیٹے ہیں کہ تا قیامت آتے رہیں گے جو اللہ کے نبی پر اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، محبوب آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے نا دم کٹا یہ ہے، اس کی نسلوں کو ہم چلنے نہیں دیں گے۔ آج گلیوں محلوں میں جاؤ، آپ کو محمد بھی ملے گا، آپ کو ابوبکر بھی ملے گا، آپ کو عمر کا نام بھی ملے گا، آپ کو علی عثمان کا نام بھی ملے گا، آپ کو فاطمہ بلال بھی ملیں گے، آپ کو عائشہ اور زینب بھی ملیں گے، آپ کو حسن اور حسین کا نام بھی ملے گا، لیکن کہیں پہ آپ کو ابو جہل کا نام، عتبہ کا نام، عتیبہ کا نام، یزید کا نام آپ کو نہیں ملے گا۔ سورۃ الکافرون، یہ بڑی زبردست سورہ، مکی سورہ ہے، اس کی 6 آیتیں۔ فرمایا کہ لا اعبد ما تعبدون، آپ ان سے تھوڑا نیوٹرل ہو جائیں، ان سے اس طرح سے گفتگو کریں کہ میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ وقتی پالیسی ہوتی ہے، یہ ہمیشہ کی اس طرح کی پالیسی نہیں ہوتی۔ سورہ نصر ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کی نصرت اور فتح کا وعدہ ہے اس کے اندر، لیکن اس کے ساتھ 2 چیزیں نتھی کر دیں، تسبیح اور استغفار۔ اگر اللہ کی نصرت اور فتح چاہتے ہو مسلمانوں کے لیے آج تک یہی کامیابی کی کنجی ہے، تسبیح اور استغفار۔ اللہ رب العزت نصرت بھی دیں گے اور رب العزت کی طرف سے فتح بھی ملے گی۔ سورہ لہب ہے، یہ مکی سورہ ہے۔ ابو لہب سگا چچا، خونی رشتہ اس کے ساتھ، لیکن دین اسلام کا سخت ترین مخالف، وہ بھی اس کی بیوی بھی۔ وہ کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں خار دار کانٹے دار لکڑیاں بچھا دیتے تھے، اس کی بیوی جاتی تھی جنگل سے لکڑیاں چن، مالدار بہت زیادہ تھے لیکن کنجوس انتہا درجے کے تھے، سارا کچھ تھا لیکن پھر بھی وہ اپنا کام کرتی تھی، جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرتی اور خاردار حضور کے راستے میں رکھ دیتی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن مجید کا یہ عام طور پر طریقہ نہیں ہے، کافر عورت بھی ہوگی تو اس کا بھی پردہ برقرار رہے گا، اس کا نام نہیں آئے گا، لیکن یہ معاملہ اللہ کے محبوب کی عزت کا تھا، ناموس رسالت کا تھا۔ جب بھی ناموس رسالت کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس وقت آپ قرآن مجید کا انداز ہی اور دیکھیں گے۔ گزشتہ شب آپ نے دیکھا سورہ قلب کے ذیل میں نے آپ سے عرض کیا کہ رب العزت نے ایک کی 10 سنائی، ناموس رسالت کے اوپر کوئی کمپرومائز رب العزت نے خود ہی نہیں فرمایا۔ یہاں پر بھی وہی تھا، چچا تھا سکا کو تھوڑا اس کے ساتھ نرم ہاتھ بھی رکھا جا سکتا تھا، اور وہ جو چچی تھی وہ اس کے ساتھ بھی سگا رشتہ تھا، تھوڑا نرم ہاتھ رکھا جا سکتا تھا، لیکن مسئلہ کیا تھا، ناموس رسالت کا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابو لہب کے بھی ہاتھ ٹوٹیں گے، اور اس کی جو بیوی ہے اس کی بیوی کا تذکرہ بھی کر ڈالا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وہ جو لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتی تھی اس کے گلے میں رسی ہے، اور قرآن مجید نے اس رسی کا تذکرہ کیا، وہی رسی اس کے گلے میں پھری اور وہ مر گئی۔ اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہیے۔ سورہ اخلاص ہے، قرآن مجید کی جامع سورہ ہے، فرمایا جو شخص نے 3 دفعہ پڑھا تو اس کو پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص
اللہ رب العزت کا بہترین تعارف ہے، لم یلد اور لم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخری دو صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اس کو کہتے ہیں معوذتین۔ معوذتین یعنی دو ایسی صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جاتی۔ جو شخص چاہے کہ اس کو ہر طرح کی مصیبت، تکلیف، مرض، بیماری، سحر، جادو، کسی کا حسد، کسی کا بغض، اور اسی طرح سے اندھیرے کا شر اور دیگر جتنی طرح کی برائی ہیں، ان سب سے اگر کوئی انسان بچنا چاہتے خود بھی اپنے بچوں کو بھی، یہ سورہ فلق اور سورہ ناس سکھائے گی۔ خاص طور پر جس وقت اہل خانہ سو رہے ہیں تو جو شخص ان کا ذمہ دار ہے اس کو چاہیے کہ یہ پڑھ کے ان کے اوپر پھونک مارے اور دم کرے، اپنے بچوں کو بھی دم کریں، اپنے اوپر بھی دم کریں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے جادو کرنے کی کوشش کی۔ لبید بن عاصم ایک یہودی تھا، اس نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے جادو کروایا، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، اپنے فرشتوں کو بھیجا، دونوں فرشتے آئے حضور پاک علیہ السلام کے پاس، ایک سر اقدس کی طرف اور ایک پاؤں مبارک کی طرف کھڑا ہو گیا، دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اس صاحب کو کیا ہوا ہے۔ دوسرا کہنے لگا کہ اس کے اوپر جادو کر دیے، تو اس کو توڑ کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ توڑ گیا ہے کہ فلاں جگہ پہ کنویں کے اندر لبید بن عاصم نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے کنگھی کے اوپر جادو کیا ہے اور دھاگے کی گرہیں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی کو دوڑایا، تب علی رضی اللہ عنہ گئے اور وہ اٹھا کر کے لائے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں، 11 آیات، سورہ فلق کی 5 اور سورہ ناس کی 6۔ ایک ایک آیت حضور پڑھ رہے تھے اور ایک ایک گرہ کھلتی جا رہی تھی، اور یوں وہ جو جادو کا اثر تھا وہ پورا کا پورا ٹوٹ گیا۔ تو اس لیے یہ جو دونوں صورتیں ہیں یہ اکثیر ہیں ایسے تمام حملوں کے لیے، اس لیے اس کو جو ہے نا وہ پڑھنا چاہیے۔ حاذا ما عندی، اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے، جو کمی کوتاہی رہ گئی یقیناً ہم حق ادا نہیں کر سکتے ایک سورہ کو پڑھنے اور سمجھنے کا بھی، یقیناً اللہ کا فضل ہوا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم نے یہ 30 پاروں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان۔ اے الہ العالمین ارحم الراحمین، ہم سب کا اکٹھا ہونا، قرآن مجید سننے سمجھانے کی، سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرنا، بیٹھنا، اے الہ العالمین قبول منظور فرما۔ اے الہ العالمین جتنے بھی دوست، بوڑھے، بچے، جوان اور پردہ میں ہماری مائیں اور بہنیں قرآن مجید سننے کے لیے آتی رہیں، اے الہ العالمین کا پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا، سمجھنا سمجھانا، یہ کوشش کرنا قبول منظور فرما۔ اے الہ العالمین ارحم الراحمین ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین کامیابی کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین ارحم الراحمین جتنے بھی بیمار ہیں، حاضرین مجلس میں سے ہیں یا گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں ہیں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، ارحم الراحمین سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ارحم الراحمین جتنے بھی لوگ اپنے جوان بچوں بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اے الہ العالمین تیری ذات بڑی کریم ہے، تو اکرم ہے، تو غنی ہے، تو مغنی ہے، تو قادر ہے، تو مقتدر ہے۔ اے الہ العالمین ارحم الراحمین سب جوان بچوں بچیوں کو اچھے گھر در بر نصیب فرما، اچھے گھر در پر برکت والے نصیب فرما، آسانی والا معاملہ فرما، قرآن و سنت کا نور عطا فرما، قرآن و سنت کی سچی سچی سمجھ نصیب فرما۔ حضور پاک علیہ السلام کی پوری امت پر رحم فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے الہ العالمین ارحم الراحمین جتنے بھی دوست اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جہاں پر بھی بیٹھے ہیں، اے الہ العالمین ان سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما، کا عبادت کرنا، قیام کرنا، روزے رکھنا، تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اے الہ العالمین کا لمحہ لمحہ قبول و منظور فرما۔ اے الہ العالمین ارحم الراحمین اس کی برکت سے ان کے گھر کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے بزنس، ان کے کاروبار تجارت کے لیے اچھے فیصلے فرما، خیر کے فیصلے فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی